أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام طالب علموں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج نیا لیسن ہے۔ پچھلا لیسن جو تھا دی فینٹاسٹک شو میکر وہ اختتام کو پہنچا ہے، تو آج نیا لیسن شروع کریں گے، لیکن پہلے میں آپ لوگوں کو ایک وضاحت دے دوں کہ جو اس کا ایکسرسائز پارٹس ہے ان تمام ایکسرسائز پارٹس کے لیے میں الگ لیکچرز بناؤں گا، اور ان لیکچرز میں میں اپنا اسکرین شاٹ بھی، جو اسکرین ہوتا ہے وہ بھی ریکارڈ ہوگا، کیونکہ میں آپ کو کیا سکھا رہا ہوں، آپ کو کیا پڑھا رہا ہوں، تو ادھر وہ اسکرین کے اوپر آپ وہ گرامر پارٹس وہ آپ دیکھیں گے بھی۔ لیکن چونکہ کچھ سہولیات میرے پاس نہیں ہے، تو انشاءاللہ آج میں کوشش کروں گا وہ تمام چیزیں اویلیبل ہو، تو میں آپ لوگوں کو تمام ایکسرسائز اے ٹو زیڈ یہ تمام چیزیں میں آپ کو پڑھاؤں گا اور انشاءاللہ سکھاؤں گا بھی، گھبرانا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ضروری نہیں ہے کہ میں روزانہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ آپ تمام میرے بچے ہیں، لیکن ایک ریکویسٹ میں آپ لوگوں سے کروں گا، کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے بہت ہی زیادہ سپورٹ کیا ہے، لیکن جتنی میرے فیس بک کے اوپر فرینڈس ہے اتنے نہ لائکس مجھے آ رہے ہیں اور نہ اتنے سبسکرائبرز ابھی تک آ رہے ہیں۔ اگرچہ ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں، اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی جو بھی میرے ساتھ فرینڈ لسٹس میں ہے وہ تمام کو جب بھی میری نوٹیفیکیشن ملے فیس بک کے اوپر تو وہ سبسکرائب کرے اور لائک کرے اور شیئر کرے۔ صرف اور صرف یہ چیز اللہ ہے، اللہ کے لیے ہے، تاکہ تمام اسٹوڈنٹس کو جس کا وقت ضائع ہو رہا ہے وہ گھر بیٹھے وہ یہ لیکچر سنے اور اس کو فائدہ ہو۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ یہ کام آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا، صرف ایک کلک کے اوپر آپ لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میرا چینل یوٹیوب کے اوپر۔ تو آج ہم اپنا نیا لیسن شروع کرتے ہیں، ٹیکنالوجی ان ایوری ڈے لائف۔ ٹیکنالوجی بذات خود کیا چیز ہے؟ ٹیکنالوجی یعنی جس چیز کے ذریعے ابھی آپ میرے لیکچر سن رہے ہیں، یعنی لیپ ٹاپ، یعنی کمپیوٹر، یعنی موبائل، اور جس چیز کے ذریعے آپ کو یہ ویڈیو مل رہی ہے یعنی انٹرنیٹ، تو انٹرنیٹ کے بغیر میرا اور آپ کا رابطہ ممکن نہیں تھا، تو یہ ٹیکنالوجی ہے۔ اور لیپ ٹاپ ٹیکنالوجی ہے، اسپیس ٹیکنالوجی اور الگ چیزیں، انڈسٹری سے آپ دیکھ لیں، نئی نئی چیزیں آپ دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں، ٹی وی ہو گیا، یہ تمام چیزیں کہاں سے آ گئی؟ یہ ٹیکنالوجی ہے۔ ٹیکنالوجی سے نے ہماری زندگیوں پر ایک گہرا اثر کیا ہے۔ ہاں یہ ڈیبیٹیبل ہے کہ فوائد اپنی جگہ پر ہے، نقصانات بھی ہے، لیکن یہ انسان کی مینٹلٹی کے اوپر ہے کہ آپ ایک فائدے کی چیز کو نقصان کے لیے استعمال کرتے ہو، اس سے اپنا وقت ضائع کرتے ہو، تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن بذات خود ٹیکنالوجی کی بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ اگر یہ ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو آج میں اور آپ یہ رابطہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو ٹیکنالوجی ہماری زندگیوں میں کیا ہے اور اس نے ہماری زندگیوں پر اثر کیا ڈالا ہوا ہے، چاہے وہ اثر کانشیس ہے یا انکانشیس ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ موبائل کے بغیر ہم آج کل ہمارے لیے زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے
ٹویٹر اور انسٹاگرام ایٹسیٹرا جتنی بھی سوشل میڈیا ہے، یہ تمام کس چیز کے مرہون منت ہے، کس چیز کی وجہ سے ہے؟ ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ The importance of technology in our daily lives is undeniable. ہماری روزمرہ زندگی میں ٹیکنالوجی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انڈینائبل، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے، آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ Technology plays a vital role in our daily life and it has added to our lives. ٹیکنالوجی کا ہماری زندگی میں ایک اہم کردار ہے اور اس نے ہماری زندگی میں جذبہ جگایا ہے۔ وائٹل رول ویسے کہتے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے۔ From kitchen, bedroom, living room, bathroom to any other place of your home or office, technological equipment is present in different form and manifestation. کچن سے، سونے کے کمرے سے، یعنی جہاں پر بیڈ ہوتا ہے آپ سوتے ہیں، بیڈ روم، لیونگ روم جہاں پر تمام اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں یا گپ شپ لگاتے ہیں، باتھ روم غسل خانہ ہو گیا۔ آپ کے گھر یا اس کی کوئی بھی جگہ ٹیکنالوجیکل سامان مختلف قسموں میں واضح طور پر پایا جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں اور اپنے ارد گرد، حتیٰ کہ جو اسکرین آپ کے سامنے ہے جس کے ذریعے آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں، یہ بذات خود یہ ٹیکنالوجی ہے۔ In today's dynamic world, life without technology is very strenuous, if not impossible. Dynamic world یعنی انسان اس میں آئیڈل نہیں بیٹھ سکتا، خاموش نہیں بیٹھ سکتا یا بیکار نہیں بیٹھ سکتا۔ ڈائنامک ہر وقت انسان کسی چیز کی جستجو میں ہے، گم پھر رہا ہے، حرکت میں ہے۔ آج کی متحرک دنیا میں ٹیکنالوجی کے بغیر زندگی دوبر ہوگی، اسٹرینوس دوبر ہو جانا، مشکل ہو جانا، اگر یہ ناممکن نہ ہو۔ اگرچہ یعنی زندگی اس کے بغیر ناممکن نہیں کہ ٹیکنالوجی نہیں ہوگی تو ہماری زندگی آج کل، حتیٰ کہ یہ جو ایشو ہے کرونا وائرس، یہ بذات خود ٹیکنالوجی کوشش کر رہی کہ اس کے لیے کچھ کریں، اس کے لیے علاج لیبارٹریز میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ابھی موبائل پہلے زمانے میں نہیں ہوتی تھی تو لوگ پھر بھی جیتے تھے، موبائل نہیں ہوتی تھی لوگ پھر بھی جیتے تھے۔ The offshoots of technological developments have stretched out to diverse fields of health science, communication, agriculture, architectural, engineering and transportation systems. ٹیکنالوجیکل ترقی کی شاخیں، آف شوٹس، شاخیں صحت، سائنس، مواصلات، زراعت، ڈیزائننگ، انجینئرنگ اور آمد و رفت کے نظام میں پھیل چکی ہے۔ صحت کے بارے میں جو کہ ایشو چل رہا ہے وہی دیکھ لیں، مواصلات دیکھ لیں، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے وہ موبائل فون ہے، ایون زراعت دیکھ لیں۔ آج کل ٹریکٹر، یہ پہلے زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی، آج کل ہر ایک چیز کے لیے ایک مشین ایجاد ہو گئی ہے۔ ڈیزائننگ کے لیے آپ دیکھ لیں، اور ڈیزائننگ کے لیے تو میرے جو نوجوان نسل ہے، خواتین، ان کو تو خوب پتہ چلتا ہے کہ ڈیزائننگ آج کل کیا ہے۔ انجینئرنگ اور آمد و رفت کے نظام میں پھیل چکی ہے، یعنی ٹیکنالوجی زندگی کے ہر شعبے میں پھیلی ہوئی ہے۔ The significance of technology will get more intelligible if we dwell on these fields in some details. ٹیکنالوجی کی اہمیت کو مزید قابل فہم بنانے کے لیے ہم ان شعبوں کے تفصیل میں جائیں گے، یعنی ایک ایک شعبہ ہم ڈسکس کریں گے۔ Below are some of the uses of technology today
ذیل میں بلو، ذیل نیچے، ذیل میں آج کے ٹیکنالوجی کے کچھ استعمالات دیے گئے ہیں کہ کون سی ٹیکنالوجی کہاں پر یوز ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی ہیز بین آف گریٹ یوز ان دی ہیلتھ سائنسز انڈسٹری۔ صحت سائنس کے صنعت میں ٹیکنالوجی بہت کارآمد رہی ہے۔ بالکل پہلے زمانے میں لوگ بخار سے مرتے تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ لوگ اس بیماری کا علاج نکالتے دیکھ لیتے۔ یعنی جہاں ہمیں پیغمبر اسلام کے زمانے میں وبائیں آ جاتی تھیں، اور پھر جو یورپ میں سب سے خطرناک وبا آئی تھی وہ تھی 1348 میں۔ یہ لٹریچر کے اسٹوڈنٹس کو خوب پتہ ہے، اور یا تاریخ کے اسٹوڈنٹس کو خوب پتہ ہے کہ تقریباً یورپ کی آدھی سے زیادہ آبادی مر گئی تھی اس وبا میں، کیونکہ ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ ماڈرن الیکٹرانک equipment have been discovered which have improved the quality of treatment people receive at the health institution as well as increasing their survival chances from various ailments. جدید برقی آلات، الیکٹرانک equipments، برقی آلات دریافت کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے علاج معالجے کی سہولت میں بہتری آئی ہے، جو کہ لوگوں کو صحت کے اداروں میں مل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف بیماریوں سے بچ جانے کے مواقع بھی بڑھ گئے ہیں۔ بالکل آج ٹیکنالوجی اگرچہ بہت ہی موجود ہے، پیک پر ہے ٹیکنالوجی، لیکن آپ یہ جو ایشو ہے خاص کر کورونا کی، ٹیکنالوجی فیل ہو گئی ہے، ابھی تک اس کے لیے علاج بھی دریافت نہیں ہوا ہے۔ ہر ایک دعویٰ کر رہا ہے لیکن ہوا نہیں ہے۔ ویسے اپارٹ فرام دس لیسن، ٹیکنالوجی تو بڑھ گئی، ترقی ہو گئی، لیکن انسانیت میں ترقی نہیں آ رہی۔ یہ ویسے میرے ذہن میں آ رہا ہے، انسانیت میں ترقی نہیں آ رہی، ٹیکنالوجی میں آ رہی ہے۔ انسان اسپیس پر چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اخلاقی اقدار وہ بلند نہیں ہو رہے کہ انسان کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میرے وجود کا کیا فائدہ ہے۔ یہ ویسے میں نے جنرل ایک بات کر دی ہے، اس سبق سے میں نے ریلیٹ کر دی ہے۔ ایلمنٹس، اس میں جو اسی پیراگراف میں آخری جو لفظ ہے ایلمنٹس، جو چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں۔ Another notable benefit of technology is that it has enabled doctors to discover most health problems while they are still in the developing stages and treat them before they develop into advanced stages. ٹیکنالوجی کا ایک اور قابل غور فائدہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز صحت کے مسائل کو شروع کے مراحل میں ہی دریافت کر لیتے ہیں، معلوم کر لیتے ہیں، اور بیماریوں کو اگلے مراحل میں داخل ہونے سے پہلے ہی علاج کر لیتے ہیں۔ آپ کو جو معنی سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ آپ کو مشکل ہے، تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں، کئی دفعہ سن سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن اکراس دی گلوب از ناؤ ایزی۔ پوری دنیا میں روابط، کمیونیکیشن، مواصلات اب بہت آسان ہو گئے ہیں۔ The invention and use of internet has changed the world into a global village. ایجادات اور انٹرنیٹ کے استعمال نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج یعنی عالمگیر دنیا بنا دیا ہے۔ گلوبل ولیج یعنی آپ ایک گلوب لے لیں اور آپ آسانی سے اس گلوب کو موو کریں، آپ آسانی سے ہر ایک کنٹری اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس مواصلات، کمیونیکیشن نے پوری دنیا کو، ابھی آپ دیکھیے، آپ میرا یہ لیکچر کل مجھے ایک دو تین اسٹوڈنٹس نے بتایا کہ ہم افغانستان میں سن رہے ہیں، تو ان کو کیسے پتہ چلا؟ تو اسی کمیونیکیشن کے ذریعے پشاور میں لوگ سنتے ہیں، یعنی دو نے تو مجھے دبئی سے بھی کال کی، تو اتنی کم عرصے میں ان کو کیسے پتہ چلا؟ تو اسی کمیونیکیشن کے ذریعے، اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ People hailing from different geographical regions
can virtually communicate through video calls, emails as well as many social media platforms. بالکل میرا اور آپ کا یہ رابطہ بذات خود یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہے. مختلف جغرافیائی علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ حقیقی طور پر ویڈیو کالز، ای میل اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سے سماجی میڈیا، سوشل میڈیا یعنی سماجی میڈیا جس کو ہماری سوسائٹی استعمال کر ایک دوسرے سے رابطے کے لیے، اس کو ہم اس لیے سوشل میڈیا کہتے ہیں. سماجی میڈیا اور پلیٹ فارم کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. Business owners have realized the power of using internet to achieve more customers for their products easily by creating business websites where customers click on the items to buy them in the comfort of their homes. بالکل پہلے لوگ بازار جایا کرتے، آج کل انٹرنیٹ پر جائیں مشہور ویب سائٹ کے اوپر آپ ادھر سے کوئی چیز کیا کر سکتے ہیں، آرڈر کر سکتے ہیں، آپ کے گھر پر ہی آ جاتا ہے وہ چیز. کاروبار کے مالکان نے انٹرنیٹ کی طاقت کو اپنی مصنوعات کے لیے زیادہ سے زیادہ گاہک بنانے کے لیے، کسٹمر گاہک بنانے کے لیے استعمال کیا ہے. انہوں نے بزنس ویب سائٹ بنائی ہے جہاں گاہک اپنی چیز پر کلک کرتے ہیں تاکہ انہیں اپنے گھر کو پرآسائش بنانے کے لیے خرید سکیں. ابھی آپ گھر میں بذات خود اسی ویڈیو کو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس چیز کے ذریعے ہیں؟ اسی کمیونیکیشن کے ذریعے ہیں. In the past, communication was limited to letter writing and waiting for postal services to deliver your message. ماضی میں مواصلات یعنی کمیونیکیشن خط لکھنے اور آپ کا جواب پہنچانے کے لیے ڈاک سروسز، پوسٹل سروسز، ڈاک سروسز، ڈاک کے ذریعے انتظار کرنے تک محدود تھیں. یعنی آپ کسی کو خط بیچتے تھے اور پھر آپ اسی خط کے انتظار میں ہوتے تھے کہ وہ آپ کے خط کا کیا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. Today technology has made communication easy. آج ٹیکنالوجی نے مواصلات کا کام آسان بنا دیا ہے. تو آج کا لیسن ادھر تک ہی کافی ہے. انشاءاللہ ہم دوسرے لیکچر میں ایک دفعہ پھر ملیں گے. اس لیسن کے آخر میں بار بار ریکویسٹ نہیں کر سکتا ہوں، ہر انسان کی اپنی ایک فطرت ہوتی ہے. تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. یہ صدقہ جاریہ ہے. جب تک یہ ویڈیو موجود ہے آپ کو بھی ثواب ملے گی. ٹھیک ہے. تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے، آپ کو نئے اور اچھی ویڈیوز مل جائیں گی. اور انشاءاللہ میرا ارادہ ہے اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے جو ماسٹر انگلش کرتے ہیں یا بی ایس کرتے ہیں ان کے لیے بھی میں جلد سے جلد وہ ایسے لیکچرز کوشش کروں گا کہ وہ انگلش، اردو، پشتو تینوں زبانوں میں آپ کو ملے. یعنی ایک ہی ویڈیو ہوگی، ان تینوں میں آپ لوگوں سے کے ساتھ کمیونیکیشن کروں گا. آپ لوگوں نے مجھے بہت سارا پیار دیا ہے اپنے لائک کے ذریعے، سبسکرپشن کے ذریعے، اور بعضوں نے کالز کیے ہیں. تو آپ تمام کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے، اپنے والدین کی عزت کیجیے، اپنے بڑوں کی عزت کیجیے. اور کیونکہ یہی ہی ہے، عزت دو گے تو آپ کو عزت ملے گی. آپ تمام کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد ماحول کا خیال رکھیے. خدا حافظ. اور اپنی دعا